آج سے 111 سال پہلے تباہ ہونے والے جہاز کی تحقیقات کے دوران ریسرچرز کو ایک عجیب اور غیر معمولی چیز نظر آئی۔ سمندر کی تہہ میں جہاز کا اگلا حصہ اچھی حالت میں تھا، جبکہ پچھلا حصہ انتہائی خراب حالت میں تھا، اور وہ بھی 2000 فٹ دور۔ در حقیقت سینکڑوں سال تک سمندر کی تہہ میں پڑے رہنے کے بعد لوہا اور فولاد گل سڑ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں ایک ہی جہاز کا حصہ تھے اور ایک ہی وقت میں ڈوبے تھے تو اگلے اور پچھلے حصے میں اتنا فاصلہ کیوں؟ ریسرچرز کا خیال ہے کہ حادثے کی رات ٹائٹینک کے ساتھ آئس برگ سے ٹکرانے کے علاوہ کچھ اور بھی ہوا تھا، جس سے اس کے پچھلے حصے کو زیادہ نقصان پہنچا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آپ سب کو ہمارے چینل خزینہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، 1912 میں جس رات ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا، اس وقت یہ نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے 700 کلومیٹر دور اندھیرے سمندر کے بیچ میں تنہا تھا۔ جہاز میں کل 2240 افراد سوار تھے، جن میں سے 1500 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جسے نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا، وہ قدرت کی طاقت کے سامنے تیزی سے سمندر کی تاریک گہرائیوں میں دم توڑ گیا۔ اس حادثے کے صرف وہی عینی شاہد تھے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح جہاز سے اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی تھی۔ برف کے تودے سے ٹکرانے سے لے کر جہاز کے ڈوبنے تک جو کچھ ہوا، اس کا ریکارڈ ان عینی شاہدین کے سوا کسی کے پاس نہیں تھا جو خود ٹھنڈے پانی میں غوطے کھا رہے تھے۔ پہلا ریسکیو جہاز بھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہنچا۔ یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ٹائٹینک کا ہنگامی پیغام ملا تھا، ورنہ ٹھنڈے پانی میں جان کی جنگ لڑنے والے نہ بچ پاتے اور کسی کو بھی ٹائٹینک کی تباہی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ جہاز کی تباہی کے بعد تحقیقات کے دوران ابتدائی طور پر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن پھر زندہ بچ جانے والوں نے انکشاف کیا کہ جہاز ایک برفانی تودے سے ٹکرا گیا تھا۔ ان بیانات کی تصدیق جائے وقوع پر موجود آئس برگ کو دیکھ کر ہوئی، جس پر ٹائٹینک کا سرخ پینٹ نظر آ رہا تھا۔ حادثے کے بعد عینی شاہدین اور شواہد کو دیکھتے ہوئے تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ آئس برگ نے ٹائٹینک کے دائیں جانب 300 فٹ کا سوراخ چھوڑ دیا تھا، یعنی ٹائٹینک کا 1/3 حصہ پھٹ چکا تھا۔ دوسری جانب ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جہاز کو ڈوبنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگے۔ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اگر واقعی آئس برگ نے ٹائٹینک پر 300 فٹ کا گڑھا پیدا کیا تھا تو اسے ڈوبنے میں 2.5 گھنٹے نہیں بلکہ چند منٹوں میں ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن حقیقت کیا تھی اس وقت کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ سچ جاننے کے لیے ٹائٹینک کی تلاش ضروری تھی، جہاز کا ملبہ ملنا ضروری تھا، اور ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ معاملہ مزید سنگین ہوتا چلا گیا۔ آخر کار 73 ایئرز کے بعد جب ٹائٹینک کا ملبہ ملا تو میرین انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کیے جائیں جو ٹائٹینک اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اٹلانٹک اوشن میں 4000 میٹر کی گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ کئی دہائیوں تک سیاہ تاریکی میں پڑا رہا۔ کئی ایکسپیڈیشنز کا اہتمام کیا گیا جس میں جہاز کے تباہ ہونے کی ان گنت تصاویر حاصل کی گئیں۔ اوشن ایکسپلورر PH نارشلے 30 سے زائد مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بھی 300 فٹ کا سوراخ نہیں دیکھا۔ تاہم ٹائٹینک کی اس پروفائل تصویر میں 30 فٹ کا حصہ دکھایا گیا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہاں کچھ ٹکرایا تھا۔ اس کا رقبہ صرف 11 اسکوائر فٹ ہے، اور کیلکولیشنز بتاتی ہیں کہ یہ ہر سیکنڈ ٹائٹینک کے اندر تقریباً 370 گیلن پانی جمع کر سکتا ہے۔ پھر اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ ٹکرانے کی اس شرح سے پتہ چلا کہ تقریباً 2.5 گھنٹے میں پورا جہاز پانی سے بھر گیا ہوگا، اور عینی شاہدین کے مطابق بھی ٹائٹینک کو ڈوبنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے ہی لگے۔ تو یہاں ایک پہیلی تو حل ہو گئی کہ ٹائٹینک میں 300 فٹ کا سوراخ نہیں تھا بلکہ صرف 30 فٹ لمبا شگاف تھا۔ لیکن یہ واحد مسئلہ تو نہیں تھا، ابھی اور بھی بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ ٹائٹینک جہاز کی تباہ ہونے کی تحقیقات کے دوران ریسرچرز اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ جہاز کا اگلا حصہ، جسے باؤ کہتے ہیں، پچھلے حصے کے مقابلے میں بہتر حالت میں کیسے تھا، اور دونوں میں اتنا فاصلہ کیوں تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہائی ٹیک سونار سکیننگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ROVs نے ٹائٹینک جہاز کے تباہ ہونے کی جگہ کی لاکھوں تصاویر کھینچ لیں، اور پھر کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے انہیں 3D ماڈل میں تبدیل کیا گیا۔ اس ماڈل میں وہ تمام تفصیلات بھی موجود تھیں جنہیں کوئی عام کیمرہ یا انسانی آنکھ اس گہرائی میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔
मॉडल में ये भी देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे स्टर्न के तमाम डेक एक दूसरे के अंदर धंसे हुए थे, जैसे ये स्टील का जहाज नहीं बल्कि कागज का जहाज हो। जहाज के अलग अलग पुर्जे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। किसी घर के साइज के सिर्फ 2 इंजन इसके साथ लगे हुए हैं। इस मॉडल में एक और अहम सुराग भी छुपा हुआ है, वो इशारा जो स्टर्न की इस हालत के बारे में बताता है। 110 साल पहले जब स्टर्न समुद्र की तह से टकराई थी, उसके आसार आज तक मौजूद हैं, जो सिर्फ 3D मॉडल के जरिए देखे जा सकते हैं। ये निशानात जाहिर करते हैं कि जब स्टर्न समुद्र के फर्श से टकराई थी तो ये एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घूम रही थी। साइंसदान इन निशानात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त स्टर्न 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर जा रहा था। जब जहाज का पिछला हिस्सा इतनी रफ्तार से पानी की गहराई में जा रहा था तो पानी से पैदा होने वाली कुव्वतों की वजह से जहाज के ढीले हिस्से टूट गए, और जब ये 4 किलोमीटर नीचे समंदर के फर्श से टकराया तो उसके तमाम डेक एक दूसरे में धंस गए। दूसरी तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाउ सेक्शन का डिजाइन हाइड्रोडायनामिक है, यानी ये पानी को आसानी से काट सकता है। जैसे कोई जहाज पानी पर तैरते हुए उसे अलग करके अपना रास्ता बना लेता है। यही वजह है कि बाउ सेक्शन सेंटर के मुकाबले में ना ही घूम रही थी और ना ही इसके ऊपर पानी की कुव्वतें बराह रास्त असरअंदाज हो रही थीं। बिल आखिर 111 साल कबल पेश आने वाले इस वाक़े की एक और पहेली भी हल हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस जैसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खजीना टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।